رشد ایمان کی قسط نمبر 26 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے ایصال ثواب اور فاتحہ کا ثبوت۔ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا غور غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ حدیث پاک میں دعا کو عبادت اور عبادت کا مغز فرمایا گیا۔ آیت سے ثابت ہوا کہ زندوں کی عبادت یعنی دعا سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یہی ایصال ثواب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے مسلمانوں کی مغفرت یعنی بخشش مانگتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ فرشتوں کی عبادت یعنی دعائے بخشش کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ فرشتوں کی عقیدہ اہل سنت و جماعت بریلوی عقیدہ کے موافق ہے اور وہ ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفائی، اللہ نہ چھوٹے دست دل سے دامان خیال مصطفائی۔ حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عمل مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ اور علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ پتہ چلا مسلمان میت کے لیے مسلمان کا دعا کرنا اس میت کو ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مردہ کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، وہ ہمیشہ دعا کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو پہنچے۔ بس جب اس کو کسی کی دعا پہنچتی ہے تو دعا کا پہنچنا اسے دنیا اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے اہل قبور کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب و رحمت عطا فرماتا ہے، اور بے شک زندوں کا تحفہ مردوں کی طرف سے یہی ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام، ہم اپنے مردوں کے واسطے صدقہ دیتے رہتے ہیں، تیجا یا ساتا چالیسوں وغیرہ ان کے لیے حج کرتے ہیں، یا ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، کیا انہیں پہنچتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ضرور پہنچتا ہے، اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک طبق یعنی ٹرے جس میں کھانے وغیرہ رکھے ہوں پر خوش ہوتا ہے جب کہ اس کو ہدیہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے اس میت کی طرف سے صدقہ کرتے رہتے ہیں، تیجا ساتا چالیسواں سالانہ، تو جبرائیل امین علیہ السلام اس صدقہ کو ایک نورانی طبق میں رکھ کر میت کے پاس لے جاتے ہیں، پس قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر والے، یہ ہدیہ تحفہ تیرے گھر والوں نے تجھے بھیجا، تو اسے قبول کر، تو وہ ہدیہ قبر والے کے جسم پر رکھ دیا داخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر دل سے بھی خوش ہوتا ہے اور اوپر سے بھی، اور اس قبر والے کے ہمسائے جنہیں ان کے گھر والوں اس سارے ثواب کے منکروں کی طرف سے کوئی ہدیہ ثواب نہیں پہنچتا غمگین ہوتے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اے میرے امتیوں، اپنے مردوں کو ان کی قبروں میں بھلا نہ دینا، خصوصاً رمضان شریف کے مہینے میں، اس لیے کہ یقیناً ان کی روحیں اپنے اپنے گھروں میں آتی رہتی ہیں، ان میں سے ہر ایک روح اپنے گھر والوں مردوں عورتوں کو 1000 مرتبہ پکارتی ہے کہ ہم پر مہربانی کرو، ایک درہم صدقہ کا ثواب دے کر، یا ایک روٹی صدقہ کر کے، یا روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر، یا دعا کر کے ہم پر مہربانی کر دو، یا ایک آیت پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں پہنچا کر، یا ایک کپڑا دے کر ہم پر مہربانی کرو، تمہیں اللہ تعالی جنت کا لباس پہنائے گا۔ ثابت ہوا کہ سنی مسلمان مردوں کو ختم پڑھ کر ہمیشہ ثواب پہنچانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کر کے یہ پڑھا
اے اللہ اس کو میری اور میری آل اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ جس کو اصال ثواب کرنا ہو اس کا نام لینا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، وہ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں داخل ہوں گے اور اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کو ان کے حق میں بخشش کی دعا سے ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے۔ عاص بن وائل جو کہ کافر تھا نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں، تو اس کے بیٹے حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے۔ پھر اس کے بیٹے عمر نے چاہا کہ باقی 50 اس کی طرف سے وہ آزاد کر دیں۔ کہنے لگے میں تو آزاد نہ کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، اور حشام نے اس کی طرف سے 50 آزاد کر دیے ہیں اور اس پر 50 غلام باقی ہیں، تو کیا اس کی طرف سے میں آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے، یہ سب کچھ اسے پہنچ جاتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کوئی صدقہ نفع و نجات نہیں دیتا اور مسلمان کو مالی اور بدنی ہر قسم کی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔